خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with a delegation of Lajna from Germany and the other with the National Amla and Student Lajna from Norway. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Lajna Imaila from Germany. On Saturday, presidents of Lajna Imaila Germany from the Mitzhe region had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Lajna members had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, all Lajna had the opportunity to introduce themselves, after which they were able to ask questions on a range of topics related to their responsibilities and their faith. پہلے حضور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم دوران سال اپنی ذمہ داری کیسے آسان رنگ میں ادا کر سکتے ہیں۔ ادا کریں، آپ کے پاس لائحہ عمل ہے نا لجنا کا، جی، دستور اساسی بھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کیا ذمہ داریاں ہیں، لائحہ عمل بھی ہے، اس نے کہنا ہے کیا کچھ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے خود اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے اپنا اللہ تعالی تعلق پیدا کریں، اپنی نمازوں اور عبادتوں کا معیار اونچا کریں، اپنے علم کا معیار اونچا کریں، قرآن شریف پڑھنے کا، جماعتی لٹریچر پڑھنے کا، پھر اس پر عمل کرنا۔ پڑھنا صرف پڑھنے کے لیے نہ ہو بلکہ عمل کرنے کے لیے ہو۔ پھر لجنا کے ممبرات جو ہیں ان سے پیار کا سلوک کرتے ہوئے ان کو سمجھائیں کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہم نے کام کرنے ہیں۔ اگر کوئی بے پردہ ہے اس کو پیار سے پردے کی اہمیت سمجھائیں، جو ویسے کمزوری ہے نظام جماعت سے تعلق میں ان کو پیار سے سمجھائیں، آہستہ آہستہ ان کو قریب لائیں۔ تو پیار اور محبت سے سارے کام کریں اور ہر ایک جو عہدیدار ہے وہ ایکٹیو ہو، صدرات جو ہیں ان کی عملہ کے ممبر ہر ایک ایکٹیو ہو، صرف عہدہ لے کے اس بات کو خوش نہ ہو جائیں بلکہ اس کو فضل الہی سمجھیں اور شکرانے کے طور پر زیادہ بڑھ کے کام کریں۔ A Lajna member also asked Hazrat Amirul Mu'mineen about how they should ensure that Lajna and Nasrat are able to protect themselves from harmful use of artificial intelligence. یہ کوئی نئی بات تو نہیں، میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں اے آئی کا جو استعمال ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو صحیح استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے اویئرنیس دیں لجنات کی ممبرات کو اور ان کو بتائیں کہ یہ اس کے نقصانات ہیں، اور ہر ایک جو ناصرات کی ممبر جو ہے جو 11 سال سے 15 سال تک کی ہے اس کو بتائیں کہ کیا نقصان ہے، کیا فائدے ہیں اس کے، اور اس سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے۔ اور آج کل بہت سارے جو ٹیکنیکل فیلڈ میں ہیں ان کے کوٹ نکالیں، وہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو دیں تو ان کو بتائیں کہ یہ دیکھو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو لوگ بزنس میں ہیں ان کے یہ کوٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے، کیا نقصانات ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے منسٹرز کوٹس ہیں، یہ دنیا کے مختلف لوگوں کے۔ تو ریسرچ کریں تھوڑی سی، میں مختلف وقتوں میں بتاتا بھی رہا ہوں، اور اس کی اویئرنیس جب ہو جائے گی باقاعدہ ہر مہینے ان کو بتاتے رہیں لغویات سے کس طرح بچنا ہے۔ صدرات جو ہیں لجنہ کی ہر ممبر کو، ناصرات کی ہر ممبر کو میسیج بھیجیں، قرآن حدیث، مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات، خلفاء کے اقتباسات سے تھوڑے تھوڑے 4 5 لائنوں کے میسیج ہوں کہ کس طرح ہم نے ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا غلط کام ہو، اس سے ہم نے کس طرح بچنا ہے۔ تو ان باتوں میں تو میں نے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور اے آئی کے بارے میں تو ہمیشہ سے بول رہا ہوں لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے اس فائدہ اٹھانے کے لیے کس طرح گائیڈ کرنا ہے اپنی لجنہ کے ممبرات کو۔ ان کے لیے باقاعدہ جو اس ٹیکنیکل فیلڈ میں ہو نا اسے مدد لیں، اور مہینے میں 1 یا 2 مہینے بعد ایک کلاس لے کے ان کو بتایا کریں کہ کیا کیا اس کے نقصان ہیں، کیا فائدے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں
دنیا نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا, کیا نقصان اٹھایا, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب اصلاحی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو سیکرٹری صاحب تربیت کہتے ہیں کہ مساجد میں نمازوں کی حاضری بہت کم ہے, صدر صاحب آپ ہماری مدد کریں, لیکن جب لجنہ اپنے حامدوں کو توجہ دلاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے. پیارے آقا اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جرمنی کے لجنہ کے خطاب میں بھی, یو کے لجنہ کے خطاب میں بھی, لجنہ کا اجتماع کے خطاب میں بھی کیا کہا میں نے, یہی بتائیے نا کہ عورتوں کو کام میں خامدوں کو بھی ٹریننگ کریں, حوالے نکال کے دکھا دیں. اگر تمہارا کام نہیں تو پھر مجھے یہ خلیفہ وقت نے تو یہ باتیں کی ہیں. کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں جس کو میں نے نہ کہا ہو. ریسنٹلی کہہ چکا ہوں, تینوں جگہ کہہ چکا ہوں کہ خامدوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں, صرف عورتوں کو نہیں کہہ رہا. اصلاح کریں اپنی. انصار اللہ کے اجتماع میں میں نے کہا مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں, خدام کو بھی کہہ رہا ہوں, عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے ٹریننگ دیں, ان کا تو کام ہے کہنا. تو یہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے. حوالے نکال کے پیش کرتی رہے. اسے کہو جی کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نیک بات جو ہے وہ عورت نہیں کہہ سکتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ عائشہ سے سیکھو, عورت سے سیکھو. عورتیں دین پڑھایا کرتی تھیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کو توجہ دلائے دینی کام میں, اور عورت مرد کو توجہ دلائے ہیں, اور جو توجہ دلائے گا اس کو ثواب ملے گا, اس کا عبادت کی طرف توجہ دلانے کا بھی. جس طرح ہے کہ عورت اور مرد سوئے ہوں, فجر کی نماز کا وقت ہو تو اٹھ ان کو جگاؤ, چھینٹا مار کے جگاؤ. تو عورت کو مرد جگائے اور مرد کو عورت جگائے. حدیثوں میں آیا ہوا ہے مرد کیا کہتے ہیں تمہارا کام نہیں. کہو آپ لوگوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہوا, کام نہیں تو پھر کس کا کام ہے. مرد بہت سستی کے چھپانے کے لیے بہانے کرتے ہیں. One of the Lajna members mentioned that children are increasingly spending long hours on mobile phones at home and asked for guidance on how to advise their children in this regard. وہ سمجھائیں کہ جو مجلس کے آداب ہوتے ہیں, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہو تو دوسرے کان میں باتیں بھی نہ کرو, کیونکہ اس سے مجلس کے آداب پہ اثر پڑتا ہے. کیوں دوسروں کو یوں شک پڑتا ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو. جو بات کرنی کھل کے کرو تاکہ ساری مجلس سن رہے. تو اس لیے جب گھر میں بیٹھے ہوں تو اس کمپنی میں اپنے فون چھوڑ کے آیا کرو, ان کو بند کر کے رکھا کرو, اور پھر ان کے دلچسپی کی باتیں بھی کیا کریں نا. اب بچوں کی دلچسپی کی باتیں ہیں تو آج کل کا کوئی سیاسی ایشو ہے یا دنیاوی ایشو ہے یا پڑھائی کا ایشو ہے, وہ ڈسکس کرنے کے بجائے آپ اسے کہیں گے وہ فلاں لجنہ کی ممبر جو تھی نا وہ بڑی گپے مارتی ہے, اس نے جھوٹ بولا, فلاں کا کام کیا اس نے, فلاں کی چغلی کی. تو بچہ کہے گا مجھے 14 سال کی عمر ہے, مجھے 15 سال کی عمر ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کسی نے چغلی کی یا نہیں کی. تو بچوں کے انٹرسٹ کی باتیں بھی کیا کریں. جب بچوں کے انٹرسٹ کی باتیں کریں گے تو ان کو دلچسپی مجلس میں پیدا ہوگی. تو اگر آپ باتیں ہی کریں گی اپنے انٹرسٹ کی تو بچوں کیا پھر کہیں گے اچھا پھر ہم فون سے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا قصور پہلے سمجھیں, اپنی اصلاح کریں. جزاک اللہ. اگر کوئی لجنہ بہن کئی سالوں سے اپنے خامن سے الگ رہ رہی ہوں اور فیصلہ نہ کر پائیں کہ ساتھ رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے, پیارے حضور ایسی بہنوں کے متعلق آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ ان کو جلدی فیصلہ کر لینا چاہیے. جو اتنے دیر سے علیحدہ رہ رہی ہیں نا تو مخاوند اس کو معلقہ کی طرح چھوڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے کہ جس طرح تم نے کھونٹی میں کپڑا ٹانگ دیتے ہیں ٹانگ دیا ہے. تو یہ غلط چیز ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی عورت پھر یہ نہ دیکھے کہ بچے ہیں اور بچوں پہ کیا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. یہ دیکھیں کہ بچوں پہ منفی اثر علیحدہ رہنے سے زیادہ پڑ رہا ہے. اور اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے علیحدہ رہ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر ویسے ہی برائیوں میں پڑے ہوئے چھوڑ دیا ہے اور حقوق نہیں ادا کر رہا بیوی کے, اور بیوی صرف اس لیے کہ پتہ نہیں معاشرہ کیا کہے گا مجھے, لوگ کیا کہیں گے مجھے, بچوں پہ کہیں منفی اثر نہ پڑ جائے, اس سے بہتر ہے کہ خود دعا کر کے فیصلہ کر لیں اور علیحدگی کو خلا وغیرہ لے لینا چاہیے. اگر خاوند کا قصور ہے تو خلا میں جو قضا فیصلہ کرتی ہے وہ بھی پھر عورت کے حق میں کر دیتی ہے, وہ سارے حقوق بھی دلواتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ پھر دعا کر کے فیصلہ کر لیں بجائے اس کے کہ معاشرے سے ڈریں, زمانے سے ڈریں. ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی تربیت ہوگی بچوں کی. میرا سوال ایسی بہنوں سے متعلق ہے جو پردہ کرنے میں کمزور ہیں. انہیں جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ پردہ کریں تو ان میں سے کچھ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ پردہ کریں یا نہ کریں. ہاں کہو بالکل تمہارا ذاتی مسئلہ ہے, ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, لیکن ہم تمہیں یہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے, قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ پردہ کرو, فلاں فلاں رشتہ داروں سے پردہ کرو, اپنے لباس کو درست رکھو. اور تمہارا پردے کا معیار کیا ہونا چاہیے, وہ اپنے جو
اوڑھنی ہے یا برقع ہے یا نقاب ہے یا حجاب ہے، اس کو اس طرح لو. اس کی تفسیر نکالیں آپ صدر ہیں عاملہ کی، اس کے مختلف جماعتی لٹریچر میں اس کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں پردے کی. میں مختلف موقعوں پہ کہہ چکا ہوا ہوں. کہو اگر یہ ذاتی تمہارا مسئلہ ہے تو پھر خلیفہ اس کو بھی نہیں کہنا چاہیے تم لوگوں کو، وہ تو کوئی غیر شرعی بات نہیں کرے گا تمہارے لیے. سارے خلفاء نے اس طرح توجہ دلائی ہے، سب سے بڑھ کے قرآن کریم نے توجہ دلائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلوائی ہے. ان سے بڑھ کے کون توجہ دلانے والا ہو سکتا ہے؟ اور جب تک تم اپنے آپ کو احمدی کہتی ہو اس وقت تک ہمارا کام ہے تمہیں توجہ دلانا، اور تمہارا کام ہے اپنے آپ کو جب تک تم مسلمان سمجھتی ہو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنا. اس لیے کوشش کرو اس کی پیار سے سمجھائیں، کوٹیشنیں نکال کے آیتیں نکال کے ان کو سمجھا دیں. قرآن شریف بڑے واضح آیت ہے، اس کو سامنے رکھ دیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو سر پہ رکھو، سینے سے لپیٹو، چہرے کو اس طرح ہو، گھونگھٹ اس طرح نکالا ہو. ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے قرآن شریف میں. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. السلام علیکم. The following day, on Sunday, National Amla members of Lajna Imaila Norway, along with student Lajna, had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The Lajna had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad. During the mulaqat, the Lajna members had the opportunity to ask questions on a range of religious and contemporary issues. تبلیغ کے دوران جب لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خدا سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اور اس دنیا کو پیدا کرے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے پیدا کیا، اور اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، یہ کاپی میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو یہاں رکھ دوں یہاں رکھوں، میری مرضی ہے، کسی کو اعتراض تو نہیں ہو سکتا. اس کا حق نہیں، اس طرح بے جان ہے. یہی چیز سمجھنی چاہیے، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو. مختلف دنیا میں چیزیں پیدا کیں، جانور پیدا کیے، شیر پیدا کیے، گائے پیدا کی، ہاتھی پیدا کیے، ڈیر پیدا کیے، اور بے شمار چیزیں پیدا کیں. درخت بنائے، پہاڑ بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ سارے میری حمد کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے تم بھی کرو. اور یہ پوری کائنات ہے اتنی بڑی، ٹھیک ہے، پورا یونیورس ہے نا. اب یونیورس کا اگر تم میپ دیکھو، گلیکسیز دیکھو، تصویریں بھی آج تو بڑی ماڈرن بھی آ گئی ہیں، کلرڈ گلیکسی بھی آ گئی ہے. اس میں بہت سے مختلف سٹارز جو ہیں، مختلف پلینٹس جو ہیں، چھوٹے 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 نظر آتے ہیں، بعض بڑے، بعض بہت چھوٹے. اور ان گلیکسیز کے اندر یہ نقطوں میں بھی ہماری جو زمین ہے، ارتھ ہے، وہ نظر نہیں آتی. وہاں لکھا ہوتا ہے آور ارتھ از سم ویئر ہیئر. اتنی سی چھوٹی چیز ہے ہم، اور اس میں ہم ایک انسان کی کیا حیثیت، بالکل ہی ایک مائنر مائکروسکوپک جرم کی بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا کی، اپنی مرضی سے پیدا کی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرا تم پہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اتنی چھوٹی چیز ہو تم، اتنی چھوٹی سی زمین ہے، اور اس میں اتنی ایک حیثیت تمہاری کیا ہے جس میں 9 ارب کی آبادی ہے. اس میں تمہیں چاہیے کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اور تم اس دنیا میں عام سے گزرے رہتے ہو. حضرت خلیفۃ المسیح اول جان فرماتے تھے کہ ایک پاگل جیسا انسان تھا، مجذوب سا، سڑک پہ بیٹھا ہوتا تھا، اور جب وہاں گزرتے تھے نا وہ ہمیشہ یہ سر مارتا ہوا کہا کرتا تھا اللہ میاں تیری دنیا پسند نہیں آئی. جس طرح آج کل کے پاگل کہتے ہیں نا تمہارے لوگ، کہتے ہیں ہم نے پیدا نہیں کیا، وہ بھی کہتا تھا اللہ میاں تیری دنیا پسند نہیں آئی. روزانہ ایشور نعرہ لگایا ہوتا تھا سڑک پہ بیٹھا، دنیا پسند نہیں آئی، دنیا پسند نہیں آئی، دنیا پسند نہیں آئی. ایک دن خلیفہ اول کہتے ہیں میں گزرا وہاں سے، خلافت سے پہلے کی بات ہے ان کی، تو خاموش بیٹھا تھا. تو میں نے کہا آج تم خاموش ہو، شور نہیں مچا رہے، اللہ میاں وہ کہہ نہیں رہے تیری دنیا پسند نہیں آئی. کہتا آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا ہے کہ پھر جو تمہیں دنیا پسند آئی ہے وہاں چلے جاؤ. تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. اس پاگل کو تو سمجھ آ گئی، جواب نہیں تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، چلو. جزاک اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ آئلی مسائل اور خلا یا طلاق کے اضافے کی وجہ سے اگر شادی کرنے سے ڈر لگے تو اس خیال کو کیسے دور کیا جا سکتا؟ یہ تو صدر لجنہ کا، صدر جماعت کا، امیر جماعت کا، سیکٹری تربیت کا، انصار اللہ کا، خدام الاحمدیہ کا،
سیکٹریان کا آپ لوگوں کا کام ہے نا کہ لوگوں کی تربیت کریں. یہی میں خطبے دیتا رہتا ہوں. ابھی میں نے لجنہ میں تقریر اجتماع پہ جرمنی کے بھی کی, جلسے پہ یو کے جلسے کی, یہاں کے اجتماع پہ کی. یہی کہا ہے نا کہ اصلاح کرو, اپنے مردوں کو بھی کہا اصلاح کرو, عورتوں کو بھی کہا اصلاح کرو, اور جو مقصد ہے اس کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق رکھے ہیں قرآن کریم میں, مرد کے لیے عورت کے لیے. اور مردوں کو کہا کہ عاشرہن بالمعروف, کہ ان سے اچھی طرح حسن سلوک کریا کرو. آن وسلم نے اپنی مثالیں قائم کیں حسن سلوک کی کہ کس طرح خیال رکھا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک اپنے صحابی کو بہت غصے کا اظہار کیا. اس نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ میری بیوی اپنے گھر چلی گئی تھی, میکے گئی تھی اپنے ماموں کو ملنے کے لیے, 1 دن یا 2 دن کے لیے پوچھ کے گئی تھی اور 10 دن بعد آئی ہے. اب میں نے عہد کیا کہ میں نے کبھی اس کو ماں باپ کو ملنے نہیں جانے دینا. حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں بات ہوئی, آپ کو بڑا غصہ چڑھا, آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا غصے میں مسیح علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا کہ تم بیوی سے یہ سلوک کرو گے, میری مجلس میں بیٹھے ہو تم, یہاں سے تم اٹھ جاؤ. تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے سن رہے تھے, سارے لوگ سر جھکا کے استغفار کرنے لگے, بڑا غصہ ہے. وہ کہ صحابی کہتے ہیں میں گھر گیا, میں پہلے گھر جانے سے پہلے بازار گیا, بازار سے میں نے بہت ساری تحفے شوفے لیے, چیزیں لی اپنی بیوی کو دینے کے لیے. اچھا بیوی کے پاس گیا, میں بھی کہتا میں ناراضگی کر لیا کرتا تھا بیوی سے. بیوی کے پاس گیا, اس کو میں نے تحفے دیے اور بڑا نرمی سے پیار سے بات کی. تو میرا منہ دیکھ کر رہیں گی تیج تمہیں کیا ہو گیا آج ہیں, آج بڑے نرم ہو گئے ہو, خیر ہے. کہتا ہے بس آج جو میرا حال ہوا ہے نا مسیح موت کی مجلس میں, جو میں ڈانٹیں سن کے آیا ہوں, اس کے بعد میری توبہ میں تمہارے سختی سے بات کروں. تو یہ تو عقل کی بات ہے. اتنی باتیں ہم کرتے ہیں, واقعات سناتا ہوں, قرآن کے حوالے سناتا ہوں, حدیث کے حوالے سناتا ہوں, حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سناتا ہوں, مختلف باتیں کرتا ہوں. پھر بھی اگر لوگوں کو عقل نہیں آتی اور برداشت نہیں مردوں میں برداشت زیادہ ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجال و قوامون علی النساء, کہ مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے ہر معاملے میں. یہ نہیں کہ صرف پیسے کماتے ہیں تو پیسے دے دیے کہتے ہیں میں نے حق پورا کر لیے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ان کے نرز بھی مضبوط ہوتے ہیں, ان کو دوسری جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جس طرح تمہارے جذبات ہیں اس طرح عورتوں کے جذبات ہیں, خیال رکھو. اس لیے آن وسلم نے یہی فرمایا ہے مرد عورت کا خیال رکھے, عورت مرد کا خیال رکھے, دونوں کو اللہ کی پہچان ہونی چاہیے. اسی لیے رشتوں کے بارے میں آن وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا رشتہ کرو تو یہ دیکھا کرو, 4 چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں عام طور پہ. کوئی دیکھتا ہے کہ جو میں جہاں رشتہ کر رہا ہوں اس خاندان میں دولت ہے کہ نہیں, امیر لوگ ہیں کہ نہیں, یا فیملی اچھی ہے کہ نہیں, یا خوبصورت ہے کہ نہیں عورت. لیکن ایک چیز جو تمہیں دیکھنی چاہیے, یہ چیزیں دیکھنے کی پابندی نہیں ہے, یہ چیز دیکھا کرو کہ اس میں دین ہے کہ نہیں. اگر دین ہے عورت میں تو اس سے رشتہ کرو. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے مردوں میں, پھر مرد دیندار عورت کو تلاش کریں گے تو خود بھی دیندار ہوں گے. جب دیندار ہوں گے خود تو تبھی دیندار عورت تلاش کریں گے. یہ تو نہیں کہ مرد بدماش ہو اور وہ کہہ دے عورت میری بڑی نیک ہونی چاہیے, نہیں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. جب ایسی باتیں ہوں گی تو پھر طلاقیں نہیں ہوں گی, سوچ بدل جائے گی. اسی طرح عورت جب دیکھے گی کہ میں نے رشتہ کرنا ہے دیندار سے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ اس کے پاس فلاں ماڈل کی کار ہے کہ نہیں, اپنا گھر ہے کہ نہیں. ماں باپ پہلے شرط لگا دیتے ہیں, اچھا ہماری بیٹی تمہارے گھر جا رہی ہے, بتاؤ تمہارا گھر علیحدہ رہے گا سسرال کے ساتھ رہو گے ہیں. اب 6 مہینے سال 2 سال بھی اگر اس کے اتنے حالات نہیں ہیں کہ وہ علیحدہ گھر لے سکے, کرائے پہ بھی لے سکے, تو وہ کہیں گے کہ تم سسرال کے ساتھ رہنا, ہماری بیٹی سسرال میں نہیں رہ سکتی. کچھ دیر تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا. تو لڑکیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے, ذرا سی بات وہ بھی خلا لے لیتی ہیں. تو یہ دونوں طرف کی سوچیں ہیں, سوچیں بدلو, دین پیدا کرو, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو. اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم نے اس زمانے میں جب زمانے کے امام کو مانا ہے تو ہم نے اپنے اندر ایک تبدیلی روحانی پیدا کرنی, صرف دنیا نہیں کمانی. اب ناروے ہم آ گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم
یہی ہر وہ گنتے رہے کہ اتنے کروڑوں ہماری کمائی ہو گئی ہیں، یہ ہمارے پاس گھر ہے کہ نہیں، مارگیج پہ ہم نے گھر لے لیا کہ نہیں لے لیا، ہمارے پاس کار اچھی ہے کہ نہیں، میرا اچھا جاب ہے کہ نہیں، خامد اپنا کام کر رہا ہے، عورت لڑکی اپنا کام کر رہی ہے اور پیسے کما رہی ہے اور بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. تو سوچیں دونوں طرف کی ہے. اگر دونوں طرف کی سوچیں ٹھیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد دہراتے کھڑے ہو کے بڑا زور سے اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے نا. پریکٹس بھی تو ہونی چاہیے نا، جو کہ بات کہتے ہیں اس پہ. تو پھر نہ خلا ہوگی، نہ طلاق ہوگی، نہ خوف ہوگا، پھر آرام سے شادی کرو جا کے. جزاک اللہ حضور. How can I best explain or teach others, such as non-Ahmadiyya Muslims or atheists, about the message of Ahmadiyya Islam in a way that is effective and wise? You yourself have accepted Ahmadiyya, and you know the answer better than me. Why did you accept Islam? You knew that there is something good in it, and there were some prophecies foretold by the Holy Prophet ﷺ that in the later days a man will come in the 14th century who will revive the religion of Islam, because in the later days people will forget about the true teaching of Islam, and he will be sent by Allah Ta'ala as a subordinate of the Holy Prophet ﷺ with the title of Messiah and Mahdi. All other Muslims are still waiting for Mahdi and Messiah, but they think that they are two different things. Mahdi is a different person, Messiah is a different person. He will descend from the heaven. Messiah will descend from the heaven, and Mahdi will born somewhere in Syria or somewhere, and then they will take sword and then kill and break the crosses, and that he will be busy in breaking the crosses from one end to the other end of the world, from south to north and west to east. Then he will just complete the whole life by killing and breaking the crosses and killing the swines. So that doesn't make any sense. So you can tell them there should be some sense in the religion, and Islamic religion is not without wisdom. So I accepted Islam because I thought the arguments given by the Ahmadiyya movement are the true Islamic teachings, and they fulfill the prophecies of the Holy Prophet ﷺ. So if you try to understand it, you will accept it. Then tell them that Prophet Messiah ﷺ has produced literature to support Islamic teachings, and explaining and elaborating the Islamic teachings in a true sense. And this is why now I understood it and I accepted it. So we are the Muslims. We believe in the one and omnipotent Allah. We will believe in oneness of God, and we believe in the Holy Prophet ﷺ as Khatamun Nabiyyin, and we believe that the Quran is the last law-bearing book. No other Sharia can come now. But according to the prophecies of the Holy Prophet ﷺ, the Messiah has come, and he claimed as a servant and subordinate of the Holy Prophet ﷺ, and just to revive the true teaching of Islam. So if you explain in this way, they will understand. Those who have pious nature, they will accept it like you. If they do not, then that is up to them. Our message is to spread the message of Islam. This is the Holy Quran says. This is Allah Ta'ala says. Even to the Holy Prophet ﷺ, your task is just to spread the message of Islam. Baligh. Right? And now, who will be guided? That is in the hands of Allah Ta'ala. Right? اسلام میں حلال اور طیب کی کیا حکمت ہے؟ کافی احمدی باہر سے کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ حلال چیز ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ جس کو ذبح کیا گیا جانور جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع کرایا 4-5 باتیں لکھی ہیں نا قرآن کریم میں کہ یہ چیزیں بتوں کے نام پر، کسی تیروں کی قسمت کے نام پر، یا کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز تم ذبح کرتے ہو تو حرام ہے. ٹھیک؟ اور اگر ان کے نام پہ ذبح نہیں کی جا رہی، ویسے تم نے سلاٹر کر دیا جیسے آج کل سلاٹر ہاؤسز میں کرتے ہیں. کبھی یہاں حلال سلاٹر ہاؤسز جو ہیں وہاں کیا پتہ کون سا کلمہ آتا بھی ہے کسی کو نہیں،
پوچھو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر لا الہ کہہ بھی دیں گے مطلب کوئی نہیں آتا, سوائے عربوں کے, عراقیوں کے جن کے بچر شاپ ہیں وہ کرتے ہیں, سلاٹر ہاؤسز ہیں جن کے. تو حلال چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہو, اور جو ویسی کسی غیر کے نام پہ نہیں ہوئی لیکن اس کو اسلامی طریقے سے سلاٹر کیا گیا, بلیڈ کیا گیا, یا ہاف سٹن کر کے بعض بلیڈ کر دیتے ہیں اور خون بلیڈ ہو جاتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. اس کو بسم اللہ پڑھو اور کھا لو. اسی لیے قرآن شریف میں شکار کے بارے میں بھی اسی طرح آیا ہے. آنسر نے فرمایا کہ شکاری جانور جو ہیں بعض دفعہ تم ٹرین کرتے ہو, وہ پکڑ لیتے ہیں, اگر ان کو وہ کھائیں نا اور اٹھا کے لیں. بعض کتے ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یا ریٹریور ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے جانور اٹھا کے جو مارتے ہو تم گن سے, اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں. تو وہ ان کو اگر وہ مر بھی جائے لیکن اس میں دانت نہ لگا ہو جانور کا, تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو, وہ حلال ہو جاتا ہے. تو حلال چیز وہ ہے جو کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہو, تم اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہو. طیب چیزیں وہ ہیں جو پاکیزہ ہیں. بعض چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں, مرغا حلال ہے, لیکن اگر وہ مر جائے, مرغی تمہاری چکن مر جائے اور اس میں بو آنے لگ جائے, اب وہ باوجود حلال ہونے کے وہ طیب نہیں رہے گی, پاکیزگی نہیں اس میں, اس لیے وہ حرام ہو جائے گی چیز تمہارے لیے. سوائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھوکے مر رہے ہو تب تم کھا سکتے ہو. جس طرح وہ ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے, اس نے گدھے کا گوشت پکا رہا تھا گھر میں, اور ساتھ والے ہمسائے نے حج پہ جانا تھا, وہ اس نے پیسے جوڑے ہوئے تھے حج کے لیے, لیکن اس کے گھر میں بھی گوشت نہیں پکتا تھا. پھر وہ ہمسائے کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی, اس نے بچے کو بھیجا اپنے کہ تم جا کے اس سے کہو ہمیں بھی تھوڑا سا گوشت دے دو, ہم نے کئی دفتروں سے نہیں کھایا. تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے, تمہارے لیے نہیں ہیں, اور نہ طیب ہے تمہارے لیے نہ حلال. میرے لیے بھی طیب تو نہیں ہے لیکن حلال اس لیے ہو گیا کہ میں بھوکا مر رہا ہوں. وہ پھر اس نے باپ کو آگے کہا اپنے لڑکے نے کہ وہ کہتا ہے ہمارے لیے حلال نہیں ہے یہ. تو پھر باپ گیا اس کے پاس, کہتا ہے کیا وجہ کہ تم بھی مسلمان, تمہارے لیے یہ چیز حلال ہے میرے لیے نہیں. کہنا بات یہ ہے کہ 2-3 مہینے ہو گئے, ایک وقت ہم کھانا کھاتے تھے, بلکہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ہم نے کھانا ہی نہیں کھایا, میرے بچے بھوک میں مر رہے تھے. میں باہر گیا تو باہر ایک گدھا مرا ہوا تھا, تو وہ مرا ہوا تھا, اس میں سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے میں لے آیا ہوں, وہ پا رہا ہوں تاکہ میرے بچے کھا لیں, بھوک ختم ہو جائے. اس کو بڑا صدمہ پہنچا اس سے. اس نے اپنے حج کے لیے جو پیسے جوڑے ہوئے تھے وہ سارے اس کو دے دیے کہ تم یہ گوشت پھینکو گندا, یہ طیب نہیں ہے, اس کو پھینک دو, نہ یہ حلال ہے نہ طیب ہے, اس کو پھینکو اور جا کے بازار سے پاکیزہ چیزیں اچھی خوراک لے کے کھاؤ جو طیب غذا ہے, اور اس کو تم اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. اور اس نے سارے حج کے پیسے اس کو دے دیے. اور پھر ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دفعہ صرف اس شخص کا حج قبول کیا جو حج پہ نہیں گیا تھا, اس نے غریب کی خدمت کی تھی. اللہ نے صرف اس کا حج قبول کیا, باقیوں کا نہیں کیا. تو یہ فرق ہوتا ہے. اس لیے ایک حلال اور طیب میں فرق پتہ لگ گیا نا, ایک پاکیزہ چیز اور حلال چیز. ٹھیک. حضور, نارویجن سوسائٹی میں اور دوسرے مذہبی گروپس ہوتے ہوئے بحیثیت ایک احمدی لجنہ ہم کس طرح اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق رول ماڈلز بن سکتی ہیں؟ آپ نے کوئی پلان بنایا ہے؟ جی حضور, کوشش تو کر رہے ہیں. کیا بنایا؟ جی حضور, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی ٹیچنگز اور اپنی ٹیچنگز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور بتائیں کہ ہمارے مذہب کی ٹیچنگز جو ہیں وہ کیوں بہتر ہیں. اور یہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے جیلسی پیدا ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ سیمینار کریں اور اس میں بتائیں کہ اسلامک ٹیچنگ اس بارے میں کیا ہے, عورتوں کے ویمنس رائٹس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کے بارے میں, اکنامک پرابلمس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, کیا حقوق ہیں مردوں کے کیا عورتوں کے. ٹھیک ہے. اور مختلف حقوق جو ہیں 2-3 سال جلسوں میں تقریباً میں کرتا رہا, آنسرم کے حوالے سے 25-30 حقوق بتائے ہیں. وہ حقوق یہ اسلام یہی کہتا ہے, مختلف ٹاپکس لے کے, اور پھر جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کے اوپر ٹاپکس پہ اب سیمینار کریں اور کہیں اسلام اس کی یہ تعلیم دیتا ہے, قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے, سائنس کے بارے میں یہ کہتا ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ کہتا ہے, اور باقی جو سائنس کی دوسری سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں یہ کہتا ہے. ڈاکٹر اسلام تو کہا کرتے تھے کہ
700 حکم ہے قرآن شریف میں. تو یہ بتائیں جس طرح ایک جلسہ ہوا تھا مذہب کا، ہر مذہب نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کرتی تھیں. سیمینر کریں دوسرے مذہب اپنی خوبیاں بیان کریں، عیسائی اپنی خوبیاں بیان کریں، ہندو اپنی خوبیاں بیان کریں. آپ کہیں اسلام یہ کہتا ہے، تو لوگ خود ہی جج کر لیں گے کہ کیا بہتر ہے. اب اسلامی اصول کی فلاسفی جو ہے وہ اسی کا نتیجہ تھا نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام کی خوبیاں بیان کی ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس بارے میں کیا کہتا ہے. اور ہندوؤں نے اپنا مذہب بیان کیا اور دوسرے عیسائیوں نے اپنا. اور سب سے زیادہ جو پسند کیا گیا وہ مسیح موعود علیہ السلام کو مضمون پسند کیا گیا، کتابی شکل میں آ گیا، وہ آپ دیتے بھی ہیں لوگوں کو. تو صرف یہ نہ کہنا کہ ہمارا مذہب بہتر ہے، یہ تو اگلے آپ کو چڑھانے والی بات ہے نا. اب یہ کہیں اسلام کی یہ خوبیاں ہیں، باقی تمہاری مرضی، مانو کہ نہ مانو. یہی تبلیغ کا ذریعہ ہے. اور خود پھر رول ماڈل بنے. لوگوں کو کہنا کہ اسلام کہتا ہے کہ پردہ کرو اور خود بازار میں پھر رہے ہوں گلے میں دوپٹہ بھی نہ ہو. ہیں مجھے پتہ ہے یہاں آگے بعض عورتیں بہت پرانے زمانے کے برقعے پہن کے آتی ہیں، نقاب میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. ایک عورت سے میں نے پوچھا کہ تم نے بڑا اچھا برقع لیا ہے، یہ تم نے سلوایا نیا، کہ یہ کیا نقاب؟ ابھی تک تو یہ تو پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ کچھ چھوڑ رہے ہیں نقاب کو، اتنا اچھا نقاب ہے تمہارا. کہتی ہے میں نے یہ سنبھال کے رکھا جب میں آئی تھی، جب آپ کو ملنے آؤں یہ مسجد سے جاؤں تو میں پہن لیتی ہوں. کم از کم سچ تو بولا نا اس نے. ہیں تو سچائی ہمارا ایک خاص کریکٹر ہونا چاہیے، اور ایمانداری، محنت، جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل کرنا. قرآن شریف کہتا ہے وہ باتیں نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو جب ہم کرتے نہیں جو بات، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہ کہو، کیونکہ تمہیں اس کا ثواب نہیں، گناہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے رول ماڈل جب بچوں کے سامنے اپنے نمونے پیش کریں گی تو اگلی نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہی چیز اصل ہے کہ شناخت اپنے بیان کرنی ہے، تو پھر شناخت کے لیے بڑا ایک جہاد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، بی ایس سی، فلاں اسکول کی، ہائر سیکنڈری اسکول کی جو سرٹیفکیٹ لینے ہیں، ڈگریاں لینی ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ابھی دن میں نے پچھلے دنوں میں بھی کہا تھا ایک تقریر میں، خدام میں یا لجنہ میں، کہ اور کاموں کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تم نہ کرو. اور جو میری تقریریں ہوتی ہیں ان میں سے پوائنٹس نکال کے وہ بھی لجنہ کو چھوٹے چھوٹے پیسج دے کے نا بھیجا کریں. ہر ہفتے نا ایک پوائنٹ لے کے دے دیا، سرکولر کر دیا، اگلے ہفتے پھر ایک اور دے دیا، اگلے ہفتے اور دے دیا. تو 30-40 دنوں میں یا 30-40 ہفتے، ایک سال میں آپ پورا تقریر کو سرکولیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. One of the attendees mentioned that some Lajna members do not dedicate time for the Jamaat because of their work or studies. The questioner asked, how should such Lajna members be guided? دین کو دنیا میں مقدم رکھنے کا عہد کیا ہے نا. تربیت بچپن سے ماں باپ کو کام ہے نا کرنا. ماں باپ اگر بچپن سے تربیت کر رہے ہیں، ناصرات یا اطفال جب چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں 12-13-14 سال تک بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ناصرات آپ کی ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن جب خدام احمدیہ میں جاتے ہیں، لجنہ میں جاتے ہیں 15 سال کے بعد، تو کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے. پھر جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو اور آزاد ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک پڑھائی کا سوال ہے تو یہ تو مارجن ان کو دینا چاہیے. جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم پڑھائی کر لو، لیکن تمہارے ویکینڈ خالی ہوتے ہیں یا اور تمہارے چھٹی کے دن ہوتے ہیں، 365 ڈیز ہوتے ہیں نا سال میں، اس میں سے مشکل سے 160 دن آپ اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں. باقی چھٹیاں ہوتی ہیں، گن کے دیکھ لیں اب شک. اب باقی جو 200 دن ہوتے ہیں ان میں ان سے کہیں تم وقت دو. ٹھیک ہے. تم نے اپنی سیر کے لیے وقت رکھنا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ جانا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو ٹھیک ہے کرو. لیکن اس کے باوجود سال میں 30-40-50 دن تو دو نا دین کو. اس میں کچھ جلسے کے دن آ جائیں گے 4-5 دن، ڈیوٹیاں ہیں اور اجتماع کے دن آ جائیں گے 4-5 دن، 10-12 دن تو یہ ہو گئے. پھر آپ کی تربیتی کلاسیں ہیں ان کے دن آ جائیں گے. تو پلان بنا کے ان کو دے دیں، یہ ہمارا پلان ہے، تم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہو اور یہ تمہارے پڑھائی کا شیڈیول ہے. ٹھیک ہے پڑھائی بھی کرو کیونکہ اس کی پریفرنس ہونی چاہیے، اور باقی وقت جو دو. پھر جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو کہیں آپ کی پہلی پریفرنس ہو، اگر سوائے اس کے کوئی بھوکا مر رہا ہے
یا کسی کو ایسے پروفیشن میں ہے جس کی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، نرس ہے، ٹیچر ہے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں نا، یا اور کوئی ایسا پروفیشن ہو رہا ہے، سوشل سروس کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کرو، لیکن پھر بھی تمہیں چھٹیاں ملتی ہیں، ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں، سال کی تم 40 ڈیز 45 ڈیز 60 ڈیز کی چھٹیاں لے سکتے ہو، جیسے کہ دنوں میں لیتے ہو، ان دنوں میں خدمت کی کوشش کرو، اور جو خدمت کرتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، ان کو سمجھاؤ، تربیت کرو، مستقل مزاجی سے پیار سے سمجھاتے رہیں۔ جب وہ ناصرات میں داخل ہوتی ہیں یا بچے خدام میں داخل ہوتے ہیں تو ان تنظیموں کا کام ہے نا پھر ان کو سنبھالیں، اور اس وقت بھی ماں باپ کا کام ہے کہ ان کو سمجھاتے رہیں، دیکھو بچے جس طرح تم پہلے تھی اسی طرح اب رہو، کیونکہ تم لوگ عہد کرتے ہو دین کو دنیا پہ مقدم رکھنے کا۔ تو پیار سے سمجھاتے رہیں، مستقل مزاجی سے سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی فرمایا کہ نصیحت کرو، نصیحت کرتے جاؤ۔ اگر اللہ میاں نے ایک دفعہ کہہ دیا اور اس کے بعد ختم ہو جاتی بات تو یہ حکم نہ ہوتا قرآن شریف میں کہ نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے، اللہ نے پیدا کیا نا ہمیں، اس کو ہماری نیچر کا پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہم بگڑ جاتے ہیں، اس لیے بار بار اصلاح کے پہلو ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پیار سے، نرمی سے، اپنا نمونہ دکھائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ سختی سے بولتے ہیں، یا آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جماعتی کتب کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات زبان کے لحاظ سے ترجمہ درست ہوتا ہے، لیکن روحانی گہرائی اور اثر پوری طرح ظاہر نہیں ہو پاتا۔ ہم ترجمہ کرتے وقت اس کے مفہوم اور تاثیر کو کس طرح بہتر طور پر برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا تعلق ہے، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا بھی ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی بہت وسیع زبان ہے، اور ترجمے میں عربی کا جو ایک لفظ کئی معنی دیتا ہے، وہ انگلش میں مثلا اس کے لفظ ہی بعض نہیں ہوتے، بعض دفعہ انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے، جرمن زبان اس کو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف تو عربی میں پڑھو اور عربی سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ کم از کم قریب تو جاؤ نا۔ جو عربی لیکسیکون ہے، یہ ڈکشنریز ہیں، ان کو دیکھو اور پھر سمجھ آئے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے لیے کم از کم جو پاکستانی اوریجن کی ہیں ان کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، وہ اردو سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ سمجھ آئے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس بارے میں بڑی کوشش کی تھی کہ باہر کے ملک والے اردو سیکھیں۔ خلیفہ ثالث نے بڑی کوشش کی تھی کہ سیکھو، کیونکہ اب جماعت پھیل رہی ہے تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں انگریز ایک احمدی ہوئے تھے اور لائر ہے، اب جب اس نے پھر وقف کر دیا اور جماعت کی خدمت کر رہا ہے وہ، لیکن کہتا ہے مجھے کیونکہ میں اوریجنل زبان میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا علم ہے، کیونکہ انگلش میں اس کو پوری طرح اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تو وہ اردو سیکھ رہا ہے۔ بعض آپ کی یہاں ناروے میں رہنے والی عورتوں سے زیادہ اچھی اردو بولنے لگ گیا، آپ کی خود ہی کوشش کر کے اردو سیکھی ہے انہوں نے، اور نیشنل عاملہ کے ممبر بھی بن گئے اب تو۔ اور نیشنل عاملہ میں بعض لوگوں کو اردو نہیں آتی، ان کو آتی ہے، پاکستانی اوریجن کے لوگوں کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اوریجنل زبان میں نہ ہو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان کا تو بالکل نہیں حق ادا ہو سکتا۔ اس لیے جو اردو سیکھ سکتے ہیں ان کو سیکھنی چاہیے تاکہ سمجھ آئے اس میں۔ ہاں، اس کے علاوہ جب آپ سمجھیں کہ گہرا اثر نہیں ہو رہا تو پھر آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں، جس کو شوق ہے پڑھنے کا، اس میں دیکھیں کہ اس لفظ کے اور کیا کیا معنی ہیں، پھر آپ کو صحیح اس کی ڈیپتھ کا پتہ لگے گا، گہرائی کا پتہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب اس طرح ہوگا تو پھر ہی اثر پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ میں نے جتنا تھوڑا بہت سیکھا ہے اس کا مجھے اتنا علم دے دے کہ میرے دل پہ کوئی اثر تو ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یوں پڑھتے ہیں تو گزر گئے، سوچ کے پڑھیں اگر تو اثر ہوتا ہے۔ Following the conclusion of the meeting, Hazrat Amirul Mu'mineen graciously gifted the Lajna members and students with pens whilst inquiring about their studies and about their stay. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding expeditions after the conquest of Makkah. Towards the end of his sermon,
Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding an attack on the Mehdi Mosque in Rabwa today. آج ربا میں مسجد مہدی گول بازار میں اس پر دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا اور ہمارے 5-6 لوگ زخمی ہیں وہاں. 2 بہت زیادہ زخمی ہیں. آپریشن وغیرہ بھی ہو رہا تھا ان کا اور لگتا ہے کہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہو. باقی زخمی بھی اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے. اور بعض جو 2 سیریس زخمی ہیں ان کے پیٹ میں گولیاں لگی ہیں. دہشت گرد کو ایک کو ہمارے سیکورٹی والوں نے مار دیا ہے. ایک دوڑ گیا ہے. یہی ابھی تک کی رپورٹ ہے. ابھی تفصیلات تو بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ دہشت گردوں اور قانون توڑنے والوں اور جماعت کے مخالفین کو جلد پکڑے. پنجاب کی حکومت وزیر اعلیٰ اور حکومت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں 100% جرائم کنٹرول ہو چکے ہیں اور کوئی مجرم نہیں رہا. لیکن احمدیوں پہ جو آئے دن حملے ہوتے ہیں, قتل شہید کیے جا رہے ہیں یا زخمی کیے جا رہے ہیں یا ان کے مالوں کو آگے لگائی جا رہی ہیں, اس کو شاید یہ جرم سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو بھی عقل دے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ جماعت کے حق میں نشان ظاہر فرمائے.